احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں تلقین کرتا ہے۔ ہمیں جو آج محکمہ صحت کے کارپرداز، ذمہ داران اور آیان سلطنت بتا رہے ہیں، ہمارے دین نے ہمیں صدیوں قبل یہ بتایا ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور بار بار اپنی صفائی کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں ہر طرح کی نجاست سے پاک رہنے کا اور صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دریں حالات جو محکمہ صحت کی احتیاطی تدابیر ہیں جو بتائی گئی ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر کے اور پورے حزم و احتیاط کے ساتھ اپنا خیال رکھتے ہوئے، اپنے اطراف میں بستے ہوئے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں اور بلا ضرورت اختلاط نہ ہو، جہاں ضروری ہو وہ ایک امر آخر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت میں جب کہ کاروبار سکڑ رہے ہیں اور معیشت تنگ ہو رہی ہے اور ملک میں لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات سب سے زیادہ ہیں۔ ایک تو بیماری کا خوف اور دوسرا اپنے بچوں کے بھوکے رہنے کا خدشہ۔ تو میں اور آپ اپنے اطراف میں غور و فکر کریں، دیکھیں جو میرا حلقہ اثر ہے، میری جو استطاعت بھی اپنی دیکھوں اور اپنا حلقہ اثر بھی دیکھوں، اور جہاں تک میں اپنے دائرے میں رہ کے کر سکتا ہوں، جہاں تک آپ کر سکیں، انسانیت کی خدمت کیجیے اور لوگوں کی ڈھارس بندھائیے، لوگوں کو حوصلہ دیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش اور اس کڑے امتحان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اس وبا کو بہت جلد وطن عزیز سے دور فرما دے۔ سسکتی انسانیت کی اللہ مدد فرمائے، اور اس وقت جو دکھے ہوئے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سکون اور طمانینت پیدا فرمائے اور خیر کی راہوں کا ہمیں مسافر رکھے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی اتر رہی ہوں، جو استغفار کر رہا ہو اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وبا کے لیے میں نے تسبیح سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ کی تسبیح بولیے، استغفار پڑھیے، اور مختلف ماسورہ دعائیں جو مختلف احادیث میں آپ تک مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہیں، تو ان کو آپ ورد زباں کیجیے۔ کرونا ایک دردناک مرض ہے اس وقت جو وبائی شکل اختیار کر گیا ہے، تو جتنا تذکرہ ہم بیٹھ کے اس کا کرتے ہیں تو اتنا ہی تسبیح و تحلیل، ذکر، اذکار اور معصورہ دعاؤں میں صرف کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وقت مل گیا، فرصت ہوئی تو قضا نمازیں اگر ہمارے ذمے ہیں تو اس موقع پہ ہمیں قضا نمازیں ادا کر کے اللہ کا قرض ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔